بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ داستان حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آج ایک اور موڑ پر لے کر جانا ہے، داستان کے ایک باب کو ختم کرنا ہے۔ کوشش ہوگی روزانہ داستان کا ایک باب ختم کر کے اگلے باب کی جانب بڑھیں۔ کوئک ریکیپ کل تک کی داستان کا یہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو چیلنج کیا، بت خانے میں بتوں کو توڑنے کا واقعہ ہو گیا، ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے آئیڈینٹیفائی کر لیا، نمرود کا دربار سجا ہے، نمرود کے دربار میں چاروں طرف لوگ کھڑے ہیں، اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہیں، دربار میں کلمہ حق بلند کر رہے ہیں، آرگیومنٹ ہو رہا ہے، سوال جواب جواب سوال، یہاں تک کہ وہ مرحلہ آ گیا کہ انہیں اندازہ ہو گیا کہ یہ آرگیومنٹ ہم نہیں جیت سکتے، ڈائلاگ کے ذریعے یہ بات ہم نہیں جیت سکتے۔ اب انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے خلاف اگلی اسٹریٹجی بنائی اور فوراً اناؤنس کی۔ وہ اسٹریٹجی کیا تھی؟ ہم نے آپ سے کل کہا تھا کہ کل عرض کریں گے، آج عرض کرتے ہیں اور یہیں سے بات آگے بڑھاتے ہیں۔ اب دربار میں گویا عوام کو صاف سن گیا ابراہیم علیہ السلام کے جوابات سننے کے بعد۔ نمرود کے دربار کی بظاہر تو شان وہی ہے، لیکن دربار کا ماحول ٹینس ہے، ذہن جامد ہے، بات چیت کا مرحلہ تو واضح طور پہ یک طرفہ ہو گیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام تو جیت گئے ہیں، سب ہار گئے ہیں، اب کیا ہوا؟ اب یہ پرتشدد راستے پر اتر آئے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے خلاف۔ اب ایک کمبائنڈ اسٹریٹجی بنائی گئی ہے، مشترکہ لاہ عمل بنایا گیا ہے، اس لیے کہ سب بیٹھے ہیں نا، بادشاہ ہے، درباری ہے، وزیر ہیں، عوام ہے، سب۔ کیا فیصلہ ہوا؟ سورہ انبیاء کی آیات ہیں، آیت کا ترجمہ ہے، مفہوم ہے۔ کیا فیصلہ ہوا؟ جلا دو، گویا ٹکڑے کر دو، مار دو۔ اگر میں ایگزیکٹ پڑھوں، انہوں نے کہا جلا ڈالو اس کو اور حمایت کرو اپنے خداؤں کی اگر تمہیں کچھ کرنا ہے۔ آپس میں بولے اس کی زبان تو نہیں روکی جا سکتی ان کی، ایسا کرو ان کو جلا کر راکھ کر دو، مدد کرو ان خداؤں کی ان کو جلا کر۔ سو اب دربار نمرود میں وہ جو ایک ڈپریشن کا ماحول تھا، عجب نہیں وہ ایگریشن کے ماحول میں تبدیل ہو گیا ہو۔ اب دوبارہ سارے درباری، سارے خوش آمدی، سب بآواز بلند، سب کی بظاہر جان میں جان آئی ہو کہ ہاں یہ ٹھیک ہے، یہی ہونا چاہیے، اس معاملے سے اسی طریقے سے ہم نجات پا سکیں گے۔ سو اب منظر بدل گیا ہے، اب قوم کو نیا لاہ عمل مل گیا ہے، اپنے خداؤں کو بچانا ہے تو ابراہیم علیہ السلام کو جلانا ہے۔ اب آگ تیار ہو رہی ہے، ایک طرف پورا دربار ہے، ایک طرف بادشاہ ہے، ایک طرف درباری ہے، گویا ایک طرف عوام ہے، گویا ایک طرف پورا شہر ہے یا پورا ملک ہے، ایک طرف اکیلے اللہ کا نبی ابراہیم علیہ السلام ہے۔ آگ کو تیار کیا جا رہا ہے، آگ تیار ہو رہی ہے، اور یہ کوئی چھوٹی موٹی آگ نہیں تیار ہو رہی ہے۔ آپ سوچیں، یہ حکومتی سطح پر، ریاستی سطح پر، اسٹیٹ لیول پر ایک کام ہو رہا ہے، آگ لاؤ۔ اب لوگ لکڑیاں لا رہے ہیں، عجب نہیں کوئی لکڑیاں چن رہا ہو، کوئی بات کر رہا ہو، ارے ابراہیم علیہ السلام نے یہ کیا تھا، نمرود بادشاہ نے فیصلہ کیا ہے آگ میں جلا دینا ہے، سب لکڑیاں لا رہے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے لکڑیوں کا وہ ڈھیر پہلے ایک ٹیلا بن گیا، وہ ٹیلا پھر ایک پہاڑی بن گئی، گویا لکڑیوں کا ایک پہاڑ بن گیا، ایک ازدحام ہے، لوگوں کا مجمع ہے، اور آگ بلند ہوتی جا رہی ہے، بلند ہوتی جا رہی ہے۔ آگ کو بلند ہوتا دیکھ کر لوگوں کے عزائم بھی بلند ہوتے جا رہے ہیں کہ آج اس معاملے سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمیں نجات مل جائے گی۔ کہتے ہیں یہ آگ بلند ہوتے ہوتے اتنی بلند ہو گئی تھی کہ آسمان پر اگر کوئی پرندہ بھی اس کے قریب سے گزرتا تھا تو حرارت برداشت نہ کر پاتا اور اس میں چڑھ کر گر جاتا۔ آگ تو لگا لی، اب ایک نیا مسئلہ پیدا ہو گیا، آگ اس شدت کی لگا دی ہے کہ اب تو اس آگ کے قریب جانا ممکن نہیں ہے آگ کی حرارت کی وجہ سے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنا کس طرح ہے؟ پھر سر جوڑ کر بیٹھے، پھر ایک نئی اسٹریٹجی بنی، طے کیا گیا منجنیق جیسی ایک مشین بنائی جائے، یا اگر میں آسان الفاظ میں کہوں غلیل جیسی ایک مشین بنائی جائے جس میں ابراہیم علیہ السلام کو بٹھا کر پھر ابراہیم علیہ السلام کو میلوں دور اس بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالا جائے۔ یعنی آگ میں اس طرح پش کرنا پاسبل ہی نہیں تھا، دور سے ایک کام کرنا پڑے گا۔ اس
چیز کو بھی عملی جامہ پہنا دیا گیا. ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق جیسی مشین کے ذریعے میلوں دور آگ کے الاؤ میں ڈالا جا رہا ہے. ادھر یہ عمل ہو رہا ہے, ادھر عرش پر کوہرام برپا ہے. مالک اس زمین پر تیرا ایک ہی تو چاہنے والا ہے. کچھ لمحوں میں جب یہ جل جائے گا تیرے حکم کا پرچار کرنے والا اس زمین پر کون ہوگا؟ لیکن فطرت کیا وہ شان, لیکن فطرت کو کچھ اور منظور تھا. بس بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. آگ اپنی پیک کو پہنچ گئی ہے. آگ کی حرارت اب ایک اگلے لمحے کو پہنچ گئی ہے. اب سارے لوگ آگ سے دور ہو گئے. ہر کوئی ڈر رہا ہے اس آگ کے تو قریب کھڑے رہنا ممکن نہیں ہے, ورنہ آگ میں جائے بغیر اس کی حرارت سے نہ مر جائیں. بس بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. یہ بدبخت تو یہ سوچ رہے تھے کہ موت کو اتنا قریب سے دیکھ کر اب ابراہیم علیہ السلام اپنے موقف کو بدل لیں گے. نہیں جانتے تھے کہ یہ شعلے بظاہر بڑے بلند تھے, لیکن یہ شعلے ان شعلوں کے آگے کیا تھے جو دل ابراہیم علیہ السلام میں محبت خدا کے شعلے تھے. بس ابراہیم علیہ السلام آگ کی طرف جاتے جاتے ہیں, مخالفین دیکھتے جاتے ہیں, نمرود دیکھتا جاتا ہے, سوچتا جاتا ہے کچھ دیر ہوگا شعلے ہوں گے, رقص ہوگا, محفل ہوگی, جشن ہوگا. ارے ابراہیم علیہ السلام کا تو جسد خاکی بھی نہیں ملے گا. وہ سب یہ منظر دیکھنے کا یقین کیے ہوئے ہیں. اب فتح یقینی ہے, اب معاملے کا اختتام ہے, یہ منظر جاری ہے, جشن کی تیاری ہے. پر چشم فلک کو کچھ اور منظور ہے. چشم فلک کچھ اور نظارہ دکھانے جا رہی ہے. ایسا نظارہ جسے دیکھ کر سب حیران ہو جائیں گے. ایسا نظارہ جسے دیکھ کر یہ سارے چہرے جو آج خوش ہیں یہ سب پریشان ہو جائیں گے. ایسا ہی ہوا. کیا ہوا؟ آواز قدرت آئی. قرآن کریم کی آیت پیش کر رہا ہوں, سورہ انبیاء میں فرمایا آیت نمبر 69. یہ منظر ہے, سب خوش ہیں, ایسے میں آواز قدرت آئی. قلنا یا نارو کونی بردن والسلاما علی ابراہیم. اے آگ ابراہیم کے لیے سلامتی بن جا. آواز قدرت, اے آگ ابراہیم کے لیے سلامتی بن جا. بس اب منظر بدلنے جا رہا ہے. اب لوگ تو دیکھ رہے ہیں, لوگ تو وہی ہیں, میدان تو وہی ہے, ابراہیم علیہ السلام تو وہی ہے, آگ تو وہی ہے, لیکن اب منظر وہی نہیں ہے. لوگوں کے دیکھتے ہی دیکھتے لوگوں کو ایک عجب منظر محسوس ہو رہا ہے. ارے یہ کیا, اس آگ کی حرارت کچھ کم ہوتی کیوں محسوس ہو رہی ہے؟ اس آگ کی تپش کچھ کم ہوتی کیوں محسوس ہو رہی ہے؟ یہ دیکھتے ہی دیکھتے شعلے کچھ کم ہوتے کیوں محسوس ہو رہے ہیں؟ ارے دیکھتے ہی دیکھتے یہ شعلے بجھنا کیوں محسوس ہو رہے ہیں؟ اور یہاں تک کہ آگ کا درجہ حرارت کم ہوا, آگ کے شعلے کم ہوئے, آگ کی تپش کم ہوئی, آگ بجھنا شروع ہوئی, یہاں تک کہ یکدم آگ بجھ گئی. جن لکڑیوں سے آگ لگائی گئی تھی گویا وہی لکڑیاں جو کچھ دیر پہلے آگ کے شعلے اگل رہے تھے اب اس الاؤ میں پھول نکل رہے ہیں. اب اس الاؤ سے پودے نکلنا شروع ہو گئے ہیں. اب منظر بدل گیا ہے. دیکھتے ہی دیکھتے وہ آگ پھول اور پودوں کا گویا ایک عظیم الشان باغ بن گئی ہے. گویا سلامتی کی ہوائیں ہیں, گویا ٹھنڈی ہوائیں ہیں جس میں اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام موجود ہے. نمرود حیران ہے, درباری پریشان ہے. وہ ہو گیا ہے جس کا کسی نے کچھ نہیں سوچا تھا. یہ ایک منظر, یہ ایک داستان. دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے, میں نے داستان آج کی حد تک ختم کرنی ہے. قرآن کریم کی اگلی آیت ہے. وہ چاہتے تھے کہ ابراہیم کے ساتھ برائی کریں, مگر ہم نے ان کو بری طرح ناکام بنا دیا. قرآن کریم کی اگلی آیت ہے, آپ کو موقع ملے تو پڑھیے گا, سورہ انبیاء کی آیات کا تسلسل ہے. اب آیت نمبر 71 میں فرمایا اور ہم نے انہیں ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کو بچا کر اس سرزمین کی طرف لے گئے جس میں ہم نے دنیا والوں کے لیے برکتیں رکھی ہیں. یعنی اب داستان ابراہیم علیہ السلام ایک اور موڑ میں داخل ہو رہی ہے. یہ واقعہ ہو گیا, ابراہیم علیہ السلام اس آگ کے واقعے کے بعد اپنی زوجہ اور اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کو انہوں نے ساتھ لیا ہے اور اب ہمیشہ کے لیے بھی بستی چھوڑ دی ہے. اب تارک وطن ہو گئے ہیں. آپ کی بقیہ زندگی اب کنعان کی وادیوں اور سرسبز و شاداب علاقوں میں گزرے گی. یہیں پر اللہ نے آپ کو اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں ایک اولاد عطا
کی ہے، والدہ حضرت ہاجرہ، اور اس کے بعد جناب سارہ کے بطن سے ایک اور بیٹا آپ کو عطا فرمایا ہے جن کا نام اسحاق ہے علیہ السلام۔ کچھ انبیاء کی زندگی کا عام طور پر ایک مرکزی واقعہ ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے وہ نبی ہیں جن کی زندگی کئی بڑے واقعات کے گرد گھوم رہی، ابو الانبیاء ہے، جن میں سے ایک ابھی آپ نے سن لی، لیکن داستان ابراہیم علیہ السلام یہاں ختم نہیں ہوئی ہے، یہاں سے ایک نئے باب کا آغاز ہو رہا ہے۔ وہ ابراہیم علیہ السلام جنہیں حکم دیا گیا تھا کہ اپنی اولاد کو ذبح کریں، وہ ابراہیم علیہ السلام جنہیں حکم دیا گیا تھا کہ نمرود کو چیلنج کریں، اب انہی ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک اور حکم دیا ہے، اور یہ حکم بھی بظاہر بہت انیوژول ہے، بہت انیوژول ہے۔ یہ حکم کیا ہے؟ کلرز کریں گے انشاءاللہ۔